السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے نکاح کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ آج نکاح کا چیپٹر مکمل ہو جائے، لیکن ایک کتاب مجھے میری 1100 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، کتاب النکاح۔ انگلینڈ میں جب میں گیا تھا تو جس صاحب نے لکھی تھی اس نے 2015 میں مجھے دی تھی۔ میں نے رات اس کو دیکھا۔ 1100 کچھ صفحات پر مشتمل وہ اردو کی کتاب ہے، کتاب النکاح، مولانا اشرف قریشی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں کئی ایسی باتیں ملی جس کو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس پھر کر لیا جائے، کیونکہ جس طرح مکان کی ساری بنیاد پہ انحصار ہوتا ہے، بنیاد مضبوط ہو تو مکان مضبوط ہوتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد میاں بیوی ہیں۔ جس طرح پہلی اینٹ ہوتی ہے مکان کی، اس طرح معاشرے کی پہلی اینٹ میاں بیوی ہیں۔ کائنات کا سب سے قدیم رشتہ میاں بیوی ہے، سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی ہے، سب سے حسین رشتہ میاں بیوی ہے، سب سے بنیادی رشتہ میاں بیوی ہے، اور سب سے نازک رشتہ میاں بیوی ہے۔ یہ 5 صفات ہیں اس رشتے میں۔ قدیم ترین اس لیے کہ جب ابا آدم اور اماں حوا میں نکاح ہوا تو اس سے پہلے انسانوں میں رشتہ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی بہن بھائی تھے، نہ کوئی ماں بیٹا تھا، نہ کوئی چچا بھتیجا تھا۔ اس کائنات میں انسانوں کے مابین جو پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا تھا، اور مضبوط ترین ایسا کہ اس رشتے پہ سارے رشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ ساری شاخیں اسی رشتے پہ لگتی ہیں۔ اگر میاں بیوی نہیں ہیں تو کوئی رشتہ کائنات میں بنتا نہیں۔ انسانوں کی فروغ، نشو و نما، پھیلانا میاں بیوی کے ساتھ منحصر ہے۔ حسین ترین یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ رشتہ کملا جائے تو سارے رنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے رشتے فوت ہوتے ہیں 3 دن اس کی تعزیت اور سوگ کی اجازت ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن بیوی کو سوگ کی اجازت ہے۔ سب سے لمبا غم منانے کی اجازت بیوی کو ہے، اور نازک اس لیے ہے کہ 4 حرفوں کی مار ہے، تا لام الف قاف۔ خدا نخواستہ اگر یہ 4 حرف بول دیے جائیں تو یہ رشتہ اپنی تمام تر نزاکتوں، خوبصورتیوں، مضبوطیوں، قدامت، پائیداری کے باوجود دھڑام سے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ رشتہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے۔ اس لیے اسلام آخر دم تک اس رشتے کو نبھانے کی توفیق دیتا ہے۔ بچاؤ بچاؤ، اونچ نیچ، باقی رشتوں کے ساتھ اس درجے کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے ایک دوست کا فون ہے، خطیب ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ٹاپک چلا رہے ہو؟ کہنے لگے طلاق۔ مجھے کہنے لگے آپ کیا چلا رہے ہیں؟ میں نے کہا نکاح۔ میں نے کہا ہمیں نکاح پسند ہے، تمہیں طلاق پسند ہے۔ تو میں نے کہا نکاح کرو، طلاقوں سے بچو۔ کہنے لگے میرے 2 جمعے ہو گئے ہیں طلاق پہ۔ میں نے کہا میرا 3را جمعہ ہے نکاح پہ۔ تو جوڑنے کا نام نکاح ہے، توڑنے کا نام طلاق ہے۔ اس لیے چند باتیں آج جو میں نے مزید پڑھی تھی وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اسلام نے دنیا کے تمام طبقات پر احسان کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ احسان عورت پہ ہیں۔ مزدوروں پہ احسان ہے، قیدیوں پہ احسان ہے، بیماروں پہ احسان ہے، غریبوں پہ احسان ہے، مسافروں پہ احسان ہے، بیماروں، ہر ایک پہ احسان اسلام کے ہیں۔ لیکن سب سے گھنیری چھاؤں اور سب سے برکھا رت اور سب سے زیادہ احسانات کی حسین قوس قزح عورت پہ ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا؟ گری پڑی چیز۔ مال غنیمت میں عورت بھی بک جاتی ہے۔ جس طرح جانوروں کی لگتی ہیں منڈیاں، گائے بھینس، آپ نیاموں والا جانتے ہیں تو وہاں گائے خریدیں، بھینس خریدیں، کٹا بچڑا لیلا، جو بعین ہی سملر اس طرح عورتوں کی منڈیاں ہوتی تھیں، ہر عمر کی، ہر قبیلے کی، ہر جنس کی، ہر رنگ کی، ہر قد قامت کی۔ عملاً جس طرح آپ کو مویشی منڈی میں جا کے جانور خریدتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہوتا، نہ مزاج پہ، نہ ضمیر پہ، جس جانور کو چاہیں لے لے، بالکل اسی طرح بغیر ندامت کے بوجھ کے عربوں میں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، یعنی جانوروں کی طرح تھی۔ اسلام نے اس کو اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ رات میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر میرے ممکن ہو کہ میں عشاء کی نماز شروع کراؤں اور فاتحہ مکمل کر چکا ہوں، اور اللہ میری ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ کرے، سید عبداللہ، سید آمنہ، اور وہ مجھے مسجد نبوی کے باہر آ کے پکاریں اور میں امامت کے مصلی پہ سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہوں، تو میں ان کی ماں کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، نماز چھوڑ کے آ جاؤں گا، یہاں تک مقام پہنچا دیا۔ سیدہ فاطمہ آتی تو اللہ کے محبوب کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، یعنی بیٹی کو یہاں تک پہنچا دیا۔ کیا مقام تھا اسلام سے پہلے عورتوں کو؟ زندہ درگور کرتے تھے۔
فرزدق کا دادا ساسا دادا ہے، 360 بچیاں اس نے خرید کے ان کو قبروں سے نکالا اور ہر بچی کے عوض پیسے دیے، جو ماں باپ اس کو درگور کر رہے قبروں میں ڈال رہے ہیں، کہ مجھے دے دو مجھے، ہر بچی کو، اور اس نے آپ علیہ السلام کو عرض کیا کہ 360 بچیوں کو میں نے بچایا، تو مجھے کوئی صلہ ملے گا؟ فرزدق کا دادا ہے۔ فرزدق کے پھر اپنے دادے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قصیدے میں دادے کے اس بات کو ظاہر کیا کہ میرا دادا وہ تھا جس نے قبروں کے اندر دفن ہونے والوں کو حیات نو دی۔ تو آپ نے فرمایا 360 بچیوں کو قبر سے نکالنے کا احسان تھوڑا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام عطا کیا، یعنی اسلام اتنی بڑی نعمت ہے۔ کہاں یہ کہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قبیلہ تھا، قبیلہ ربیہ، عربوں میں ایک قبیلہ تھا، اس نے ڈاکو مزاج قبیلہ، اس نے قبیلے پہ حملہ کیا، باقی ان کی چیزیں اٹھائیں، گئے بھینس وغیرہ، اور ساتھ اس قبیلے جس پہ حملہ کیا اس قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی لے کے چلے گئے اور اس کی شادی کر دی اپنے قبیلے کے کسی ڈاکو کے ساتھ۔ بعد میں صلح ہو گئی، صلح میں پھر مال واپس کیا گیا، مال واپسی کے ساتھ اس قبیلے کے سردار نے کہا میری بیٹی بھی دو، تو قبیلہ ربیہ نے کہا کہ اگر تمہاری بیٹی آنے کے لیے رضامند ہوئی تو ہم کہیں گے، ورنہ ہم زبردستی واپس نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا تھا اغوا کے بعد، تو اس نے باپ نے کہا اس بیٹی کو آ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں اسی کے ساتھ ٹھیک ہوں جس کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ اس پہ اس مفتوح قبیلے نے یہ رسم طے کر دی کہ آج کے بعد بیٹیوں کو زندہ دفن کر دو، یہ باپ کی بے عزتی کا باعث بنتی۔ یہاں سے آغاز ہوا قبیلہ ربیہ کے اس حملے کے بعد اٹھائی جانے والی بچی کے رد عمل میں آغاز ہوا بچیوں کو قبروں میں زندہ دفن کر دو، پیدا ہوتے ہی یہ باپ کی بے عزتی کا باعث بنتی ہے، یعنی یہ حال تھا، اور اسلام نے ان کو اٹھایا اور کہاں کھڑا کر دیا۔ میراث میں حصہ تھا ہی نہیں، عورتوں کا میراث میں حصہ کوئی نہیں تھا، اور قرآن مجید نے کہاں اٹھایا؟ جتنا 2 لڑکیوں کو دیتے ہو اتنا ایک لڑکے کو دو گے، یعنی پیرامیٹر اور بنیاد لڑکیوں کو بنایا، جن لڑکیوں کا میراث میں حصہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ جتنا ایک لڑکے کو دیتے ہو اتنا 2 لڑکیوں کو دو، یہ نہیں کہا کہ جتنا 2 لڑکیوں کو دیتے ہو اتنا ایک لڑکے کو دو۔ آپ اندازہ کریں قرآن کی تعبیر کیسی آگی کہ لڑکوں کو تابع کر دیا، لڑکیوں کو بنیاد بنا دی۔ 2 بیٹیوں کی جس نے پرورش کر دیا، فرمایا میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا، یعنی بیٹیوں کا مقام کہاں بیٹیاں اور کہاں زندہ قبر میں گاڑ دو، اور کہاں جنت کا باعث۔ اسلام سے پہلے جو نکاح تھا اس کے تذکرہ کرنے سے گھن آتی ہے، اسلام سے پہلے ڈارک ایج میں، یعنی نکاح کی جو مذموم، مردود، مغضوب قسمیں تھیں، میں یقین جانوں باوجود اس کے کہ اس کو اچھے الفاظ کا لبادہ پہناؤ پھر بھی بیان نہیں کر سکتا، اتنا مکروہ نظام تھا، حیا کو شرم آتی ہے، غیرت کی پیشانی پہ شکنیں آ جاتی ہیں کہ یہ طریقہ تھا عورتوں کے نکاح کا۔ اسلام نے ان میں سے ہٹا کر ایک خوبصورت نکاح کی قسم عطا کی۔ ڈھور ڈنگروں کی طرح جس طرح آپ جاتے ہیں ایک کٹا لینا ہے یا بکرا لینا ہے تو 500، 5000، 5,50,000 دے دیا، اب بکرے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا اس آدمی کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ اس مقام پہ تھیں عورتیں کہ عورتوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا تھا کہ تم فلاں کے گھر میں جانا چاہتی ہو، فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہو، ڈھور ڈنگر کی طرح ان کو ڈیل کی جائے۔ اسلام نے اٹھایا اور کہا جب تک اجازت نہ دے تم شادی نہیں کر سکتے۔ اب سے آپ نے فرمایا جن کو میں نے بیٹیاں دیں یا جن سے میں نے بیٹیاں لیں وہ تب ہوا جب اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی، جبریل نے کہا اس کی بیٹی لے لو، جبریل نے کہا ان کو بیٹی دے دو، یعنی آپ کے رشتے جو کیے، آپ نے رشتے جو دیے آسمان کی وحی کے تابع تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جو سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا یہ آسمان کی وحی کی روشنی میں ہوا، اس کے بعد مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی جبریل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کہتے ہیں علی کے ساتھ آپ فاطمہ کا رشتہ کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے بعد وحی کے بعد کیا ضرورت تھی ایک صاحب وحی پیغمبر کو سیدہ فاطمہ سے پوچھنے کی؟ لیکن عورت کا مقام بتانے کے لیے پھر بھی آپ نے فاطمہ سے پوچھوایا کہ کیا تم رضامند ہو ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ شادی کرنے پر؟ یعنی قیامت تک کے لیے اسوہ قائم کر دیا کہ ڈھور ڈنگر نہیں ہے جس کو رسی کے چوپ باندھ دو، بلکہ ان کی رضا پوچھو۔ عورت کی گواہی قابل قبول، فرمایا نہیں 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی میں ہوگی۔ نکاح کے حوالے سے برا، میراث کے حوالے سے برا، عزت کے حوالے سے برا، تو آپ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ یعنی کسی آدمی کے بہتر ہونے کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے۔ خیرکم لأہلہ،
خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی یہ نہیں کہا کہ بیویاں اچھی ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اچھے وہ ہیں جو بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ کہاں اٹھا کے کھڑا کر دیا اسلام نے آنے کے بعد عورتوں کو، یعنی ہر طبقہ زندگی مشکور ہے اسلام کا کہ آبرو دی، حیا دی، وقار دیا، اور ہر طبقے کو اسلام کو سلوٹ کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ سلوٹ کرنے والی مخلوق عورتوں کو ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اسلام کی نافرمانی کرتی عورتیں الا ماشاء اللہ۔ ڈھور نگروں سے اٹھایا، عزت آبرو پہنایا، جنت میں قدم پاؤں کے نیچے جنت رکھی، حق میراث عطا کیا، اور بد مکروہ قسم کے نکاح کے طریقوں سے نکال کے آبرومندانہ طریقہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ شادی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ شادی سے قبل مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ نیک لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ میں نیک بیویاں عطا کر۔ شادیوں سے پہلے اللہ کی طرف، اگر شادیوں کے بندھن کو مضبوط اور پائیدار کرنا چاہتے ہیں تو شادیوں سے پہلے باقاعدہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ مجھے داماد اچھا دے۔ آپ نے عمر بن ابو العاص کی تعریف کی، اپنے داماد تھے سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص، آپ نے کہا داماد ہو تو ایسا ہو، یعنی تعریف کی۔ تو داماد اچھے مانگیں، باقاعدہ دعائیں مانگی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا آتی ہے، یا اللہ مجھے ایسی بیوی نہ دے جو جوانی میں بوڑھا کر دے، یعنی اس کا مزاج میں اتنا پھکڑ پن ہو، ضدی ہو، اڑیل ہو، جفا پرست ہو کہ جوانی میں بوڑھا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4 چیزیں اللہ سے مانگو جس طرح بچے لپٹ کر ماں سے 4 چیزیں مانگتے ہیں، ماں مارتی ہے، زور لگاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ماں کا دامن نہیں چھوڑتے، اس طرح اللہ کا دامن پکڑو، یا اللہ نیک بیوی عطا کر، ان میں سے 4 میں سے ٹاپ پہ نیک بیوی عطا کر۔ بلکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ایسی بیوی عطا نہ کر جو مجھے جوانی میں بوڑھا کر دے۔ تو دعائیں مانگی جائیں کہ پاکیزہ رشتے عطا کریں۔ پھر بچیوں کو 2 چیزیں ماں باپ ضرور سکھلائیں، 2 کام ضرور سکھلائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو لڑکیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ 2 غلطی ہوتی ہیں۔ گھروں کے اجڑنے کی بنیادیں 2 ہیں۔ اگر لڑکیاں 2 کام چھوڑ دیں، ایک تو شادی کے بعد اپنے شوہر کو اپنے رنگ میں رنگنا، اپنے شیشے میں اتارنا، ہم الگ ہو جائیں، ہم یہ کریں، ماں کے ساتھ جاتے ہو، بہنوں کے ساتھ جاتے ہو، فلاں، یہ جو اپنے شیشے میں اتارنے کا ذوق ہوتا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو گھر آباد ہو جائے۔ میں نے ایک کپل کو جن کے آپس میں پھٹے تھے، میں نے ان کی بیوی کو یہ کہا کہ یہ بتاؤ مشترکہ میراث کو اگر ایک آدمی قبضہ کر لے تو کیا ہوگا؟ ایکڑ زمین ہے، 5 آدمی اس کے مشترکہ وارث ہیں، ایک آدمی اپنے نام کروا لیتا ہے پٹواری سے مل کر، تو رد عمل کیا ہوگا؟ پھٹن ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، پنچایتیں ہوں گے، مقدمے ہوں گے، تو تکار ہوگی، گولیاں ہوں گے، ڈنڈے ہوں گے، ترک کہ مشترکہ میراث کو فرد واحد نے کیوں کیا؟ میں نے کہا تمہارا شوہر مشترکہ میراث ہے یا فرد واحد کی میراث ہے؟ جس مکان میں رہتی ہو یہ شوہر کا یا اس کے ماں باپ نے دیا؟ جس جاب سے شوہر تمہیں کما کے دیتا ہے اس جاب تک تم نے پہنچایا یا تمہارے ماں باپ، اس شوہر کے ماں باپ نے پہنچایا؟ جس گھر میں بہو بن کے آئے شوہر لے کے آئے یا شوہر کے ماں باپ لے کے آئے؟ اس کی بہنوں کا حصہ ہے، اس کے دوستوں کا حصہ ہے، اس کے کولیگ کا حصہ ہے، اس کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، یا تنہا تمہارا حصہ ہے؟ یہ مشترکہ میراث ہے یا فرد واحد کی میراث ہے؟ میں نے کہا بی بی اگر آپ سمجھتی ہو کہ ہے مشترکہ لیکن تم اپنے نام کروا لو تو کڑ لگی رہے گی، کوئی بد دعائیں کرے گا، کوئی آوازیں دے گا، کوئی جھگڑا کرے گا، کوئی تو تکار کرے گا، کوئی غیبت، پھر یہ سارے تیر تمہاری طرف آئیں گے۔ سبب یہ ہے کہ مشترکہ میراث کو فرد واحد نے کیوں قبضہ کیا؟ اس لیے جو ماں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، کولیگ کا حق ہے، اہل محلہ کا حق ہے، جنم جنم کے جگری یاروں کا حق ہے، اور تمہارا بھی حق ہے۔ ہر ایک کو حق لینے دو۔ ہماری مشرقی روایات کی وہ خواتین برصغیر پاک و ہند میں 90% وہ خواتین ہیں جو آتے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں۔ ماں سے دور کرنا، بہنوں سے دور کرنا، بھائیوں سے دور کرنا، دوستوں سے دور کرنا، رشتوں سے دور کرنا، پھر نتیجہ یہ ہے کہ ان کے تیر، ان کی آوازیں پھر اس تک پہنچتی ہیں، پھر اس کو پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے۔ ایک کام یہ نہ کرے کہ اپنے رنگ میں نہ رنگے، بلکہ اس جو مشترکہ چیز ہے اس کو مشترکہ رہنے دے تو گھر آباد ہوں گے۔ میں نے کہا 5 مرلے کی مشترکہ میراث کو اگر ایک آدمی اپنے نام کروا لے تو کیا انجام ہوتا ہے؟
اور دوسرا یہ ہے آباد کاری کے لیے کہ کبھی بھی شوہر کے سامنے ضد نہ کرے، اڑ نہ جائے۔ وہ عرب خاتون کا قصہ میں نے سنایا تھا، اس نے کہا تھا بیٹی اگر وہ نیلے رنگ کے سوٹ پہ خوش ہو تو سرخ رنگ کی فرمائش نہ کر، اس لیے کہ تو اپنی نظروں میں اچھا لگنا چاہتی ہے یا شوہر کی نظروں میں؟ ضد کر کے وہ کام کر لیا جس سے تو اپنی نظروں میں اچھی ہوگی اور شوہر کی نظروں میں اچھی نہ رہی تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے؟ اصل حسین ترین عورت وہ ہے جس کو شوہر حسین کہے۔ شادی کے رخصتی کے موقع پہ تعریفیں ہو رہی تھیں، لڑکی کی سہیلیاں اس کی تعریف، اس کے حسن کے، اس کے جمال کے، اس کے رنگ روپ کے، اس کے قد و کاٹ کے، اس کی فزیکل اپیرنس کی۔ تو اس نے چپکے سے کہا جس کے پاس جا رہی ہوں تعریف وہ کرے تو فائدہ، تمہارے ساتھ میں نے زندگی تھوڑی گزارنی ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرے کہ اپنی نظر میں اچھے لگنے کی بجائے شوہر کی نظر میں اچھا لگے، کیونکہ اس کا خرچہ، نان نفقہ، پیار محبت، الفت، حسن اخلاق شوہر نے دینا ہے، نہ کہ اپنے آپ نے دینا۔ جو عورتیں اپنے آپ کی پرستار بن جاتی ہیں، خود پرستش کرتی ہیں، اپنے آپ کی پوجا کرتی ہیں، تو پھر وہ شوہروں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ جب شوہر نظر انداز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو پوجو، کیونکہ مجھے جو پسند تھا تم لیتی نہیں ہو۔ مجھے پسند ہے فلاں جگہ جانا، وہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے فلاں جگہ جانا۔ تو عورت کی خواہش یہ ہے کہ مرد کی پسند کو اپنی پسند بنائے۔ اور مرد کے دو کام ہیں، حسن اخلاق۔ میں نے گزشتہ جو میں عرض کی تھی کہ اس تلخ حقیقت کو نہ بھولیں کہ وہ تمہاری خاطر بہت کچھ قربانیاں کر کے آئی ہے۔ اس کا حقیقت کا اندازہ تب ہوگا جب ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے گی اور وہاں اس کو گرم ہوا کے جھونکے لگیں گے، وہاں اس کی آنکھوں میں نمی آئے گی، وہاں اس کی آہیں فریادیں آپ تک پہنچیں گی، وہاں وہ پیلے ہاتھوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے واپس آئے گی، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تمہارے گھر تھی وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، شاخ بریدہ نہیں تھی کہ جو کچھ شاخ گر گئی تھی اور تم لے کے آگے تھے۔ عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے اذیت پسند داماد ہیں تو بیشور ہمیں اذیت پسند داماد ہی ملیں گے، کیونکہ یہ نیندرے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں جو کاٹے جاتے ہیں اور پھر کاشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حسن اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ بہترین شوہر وہ ہے جس میں تین خوبیاں ہوں، نرم مزاج ہو، سخی مزاج ہو اور تربیت کا عادی ہو، تانے کا عادی نہ ہو۔ ایک جوڑے کو میں نے نکاح پڑھایا، 5-6 مہینے کے بعد وہ جوڑا میرے گھر میں آیا کہ جی شوہر نے آتے ہی شکایات کا پنڈورا باکس کھول دیا، اس میں یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی۔ کوئی خامی ایسی نہیں تھی جو اس نے اپنی بیوی کی طرف منسوب نہ کیا۔ میں نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا تو جس طرح تیز بارش میں پرندے سہم جاتے ہیں وہ سہم کے بیٹھی تھی۔ تو میں نے کہا اگر تم بیوی کے گھر جاتے یعنی سسرال جاتے اور یہ باتیں وہاں کر سکتے تھے سسر کے سامنے، اب چونکہ تم اپنے گھر میں ہو، تمہارا ماحول ہے، تمہارا قبضہ ہے، اس لیے تم کہہ رہے ہو۔ دوسرا یہ بتاؤ کہ شوہر کے ذمے تانا ہے یا تربیت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے بیویوں کو تانے مت مارو، کمی کوتاہیوں کی تربیت کرو، نشاندہی نہ کرو۔ کھانا پکانا نہیں آتا تو ہر گھر کا ایک ایٹماسفیئر الگ ہوتا ہے، تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے، سوچوں کا جذبے الگ ہوتے ہیں، پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ ان کے گھر کا نظم اور تھا، وہ 5 مرلے والے تھے، تم 5 کنال والے، وہ دیہاتی تھے، تم شہری ہو۔ اس لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم سے زیادہ تربیت دو۔ بیٹی ایف اے ہے، بی اے، ایم اے ہے، بنیادیں گھروں کی ایف اے بی ایم اے پہ نہیں چلتی، یہ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ تربیت سم تھنگ ایلس۔ بچیوں کی تربیت پہ زور دیں۔ ہم سمجھتے ہیں بچے تعلیم یافتہ تو تربیت یافتہ بھی ہیں۔ جن علاقوں سے یہ تعلیم لے کے آئے ہیں وہ تو مصباح خانے ہیں، وہ تو نسل نو کے مصباح خانے جہاں تربیت کا گزر ہی کوئی نہیں۔ جہاں سے بچی نے ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، اس سے پوچھو کہ عائلی زندگی کے لیے، فیملی لائف کے لیے، میاں بیوی کے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تم نے ایم اے میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں کبھی کوئی رہنما اصول سیکھا ان سے؟ تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تعلیم نوٹ چھاپنے کا نام ہے، تعلیم ڈگری کے لینے کا ایک طریقہ ہے، تعلیم میں تربیت کوئی نہیں۔ پہلے تعلیم کے دو، تعلیم و تربیت ہوتا تھا، اب تعلیم میں تربیت کوئی نہیں۔ ریاضی والا ریاضی پڑھا رہا ہے، اردو والا اردو پڑھا رہا ہے، انگلش والا انگلش پڑھا رہا ہے، فزکس والا فزکس پڑھا رہا ہے، اور اگلی تربیت کی بات ہی کوئی نہیں۔ بچی ایف اے کرتی ہے، بی اے،
اس لیے والدین کے ذمہ لگایا گیا کہ تعلیم سے زیادہ تربیت. کوئی بھی لڑکی جو آپ کے گھر میں ہے وہ پیغمبر زادی نہیں ہے، انہی گھروں سے اٹھ کے آئیے. اس لیے جس میں آتا ہے کہ آنے والی بچیوں کی جو تمہاری بیویاں بنی ان کو تانے نہ دو، تربیت کرو. اللہ کے محبوب کی 3 بیویاں ہیں جن کے نام آپ نے بدلے. کتنا مشکل کام ہے نام بدلنا. ماں باپ کا رکھا ہوا نام. برہ نام تھا، برہ کا معنی نیکی. آپ گھر میں زینب رضی اللہ کا نام برہ تھا، گھر میں آپ نے کہا برہ ہے، کہنے کہ نہیں. آپ فرمایا نبی کے گھر میں نیکی نہیں ہے تو نیکی کہاں ہوگی؟ تو نام بدل دیا. اب یہ اس کو ماں باپ کو برا نہیں کہا کہ تمہارے ماں باپ نے کیسا نام رکھا، ماں باپ نے کیا. سید عائشہ کہتے ہیں مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آپ نے تانے نہیں مارے. مدینہ کی انصار کی خواتین کو کہا عائشہ کو آٹا گوندنا سکھایا کرو. یعنی جو کمی آپ محسوس کر رہے ہیں علم میں، تہذیب میں، تمدن میں، فکر میں، سوچ میں، مطالعہ میں، معلومات میں، عبادات میں، خیالات میں، ان کمیوں پہ تانا اٹھانا یہ کم نصیب اور کم ہمت شوہروں کا کام ہے. چیلنج قبول کریں. اللہ نے الرجال قوامون علی النساء آپ کو جو قدرت دی ہے، سیپریشن کا حق آپ کو دیا ہے، تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تربیت کریں، تانا نہ دیں. اور ماں باپ کے ذمہ ہے کہ ماں باپ بچیوں کو رخصتی سے پہلے یہ بات ضرور کریں کہ بیٹا جہاں جا رہی ہو وہی تمہارا اصل گھر ہے. اس لیے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک عورت نے کہا، ایک مرد نے کہا بیوی کو کہ جب تک میں نہ ہوں تم نے اپنے باپ کے گھر نہیں جانا، اگر گھر چلی گئی تو تمہیں طلاق. تو اتفاقاً اس کا باپ فوت ہو گیا. تو بعد میں پوچھا کہ یہ اس گھر میں جا سکتی ہے؟ کسی نے کہا طلاق ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، مرنے کے بعد تو باپ کا گھر گھر ہی نہیں رہتا. جب باپ فوت ہو گیا تو اس کا گھر تو نہیں ہے، اب تو میراث ورثاء میں منتقل ہوگی. تو ماں باپ کے ذمہ ہے کہ بچیوں کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھنے کی بجائے بچیوں کو آنے والے گھر کے تلخ ماحول کو ذہن میں رکھ کے تیار کریں. اگر یہاں ایکسٹرا آرڈنری سہولیات دیں گے، فضولیات دیں گے، تعیشات دیں گے، آنکھوں کی خواہش پوری کریں گے کہ یہاں پوری کرو پتہ نہیں آگے نصیب کیسے ہوں گے، تو ان کو آنے والے کڑے موسموں کے لیے تیار کیا جائے. کیونکہ ماں باپ کا گھر نخلستان ہے، ساس سسر کا گھر ڈیزرٹ ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے، لک و دک صحرا. بخاری کی روایت ہے الحم والموت، دیور تو موت ہے. تو مجھ سے کسی نے کہا دیور موت سے کس مراد؟ میں نے کہا ایک صحابی نے کہا جی کہ دیور سے پردہ ہے. آپ فرمایا دیور تو موت ہے یعنی پردہ لازم ہے. تو اس نے کہا پھر یہ حدیث تو مطالبہ کرتی ہے کہ آنے والی خواتین کو گھر الگ دیا جائے. میں نے کہا اگر کوئی خاتون قاضی کے پاس جا کر یہ کہتی ہے کہ مجھے میرا گھر لے کے دیا جائے، میں کمبائن گھر میں نہیں رہنا چاہتی، اور مرد اس قابل ہے کہ وہ لے کے دے سکتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ قاضی کے ذمہ ہے بذریعہ قضا اس کو کہے کہ گھر الگ لے کے دو. یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے. کمبائن فیملی میں ایسے ہیں جیسے جنگلے کے اندر شیر کو رکھنا، اور دیر تک یہ کمبائن فیملیاں چلتی نہیں ہیں، پھر پھٹن ہوتی ہے اور چاغی کے اوپر بم گرتے ہیں، پھر سارا پہاڑ سرمئی رنگ کے ہو جاتے ہیں، سارے بندھن اور سارے جوائنٹ ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آتے ہی گھر الگ بتا دو کہ یہ آپ کا گھر ہے بیٹا، یہ آپ کا کچن ہے، باقی رہنا چاہو تو بسم اللہ ورنہ جاؤ. اس کے بعد وہ خوشی سے آپ کے ساتھ رہے گی، اور آپ دھکا دیں کہ نہیں بچہ اپنے گھر پکاؤ، اپنے کوکنگ کرو، تاکہ احساس ذمہ داری ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ رنڈووں کی شادی کا مجھے کسی نے کہا جی ہماری شادی کے بارے میں کوئی سوچیں. 1-2 ایسے رنڈوے تھے، انہوں نے کہا جی ہماری شادی کے بارے میں بھی کوئی سوچیں. تو قرآن مجید میں آتا ہے رنڈووں کی شادی کراؤ. حضرت معاذ بن جبل جس طاعون کے مرض میں جس رات فوت ہوئے، کہہ رہے تھے مجھے شادی کر دو، میں رنڈوا بن کے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا. شداد رضی اللہ صحابی آخری عمر میں نابینا ہو گئے، بیوی فوت ہوگی، تو کہنے لگے میری شادی کرو. انہوں نے کہا نابینا ہو گئے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی رنڈوا بن کے اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا، شادی شدہ بن کے پیش ہونا. ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ شادی کا ایک ہی ہدف ہے، حالانکہ شادی ملٹی قسم کے اہداف کا نام ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں جو میاں بیوی کے تعلق کو بنیاد دی گئی وہ کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم لباس ہو. لباس کا ایک مقصد تو نہیں ہوتا، لباس ستر پوشی بھی کرتا ہے، لباس عیب پوشی بھی کرتا ہے، لباس حفاظت بھی کرتا ہے، لباس زینت بھی دیتا ہے، لباس جمال بھی دیتا ہے، لباس حیا بھی دیتا ہے. لباس کے کتنے فائدے ہیں؟
تو شادی کرنے کا ہدف صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین ہے، شادی زندگی کی فطرت کی تکمیل کا نام ہے۔ اللہ کے محبوب کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی تو فوراً مکہ کے اندر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ کی بیوی کہنے لگی اللہ کے نبی آپ دوسری شادی کر لیں۔ یعنی معاشرے کا مجموعی مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی رنڈوا ہو گیا تو فوراً شادی کرو۔ ہمارے ہاں اگر کوئی 2 سال کے بعد بھی کہہ دے میری شادی کر دو تو 100 طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے بتایا تھا تلخ سی بات ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو 7ویں دن سیدنا علی نے دوسری شادی کی، 7ویں دن، ایک ہفتے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیوی کا نکاح ہوا تو اگلی صبح شادی کی، اور اب یہ باتیں ہضم بھی نہ ہوں۔ اور 3 سال کے بعد باپ کہہ دے مہربانی کرو، حدیث میں آتا ہے شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے تجرد پسند آدمی، یعنی جس کی شادی ہو چکی تھی بیوی فوت ہوگی اس کو شیطان کا کھلونا نہ بناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہا کرتے تھے مجھے پتہ چل جائے 10 دن کے بعد میری وفات ہے تو بھی شادی کر لوں گا، اللہ کے سامنے میں رنڈوا بن کے نہیں جانا چاہتا۔ ان لوگوں کی شادیاں کرو، انکحوا الایام حکم ہے قرآن مجید کا کہ رنڈووں کی شادی کرو، اس سے معاشرے میں استحکام آتا ہے، قرار آتا ہے، فطرت کے آغوش میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور کئی ایسی باتیں ہیں جو آدمی بیٹی کو، بہو کو، بہن کو، ماں کو نہیں کہہ سکتا جو بیوی سے کہہ سکتے ہیں۔ بیوی لباس جو ہے، اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اگر کبھی آپ لباس کی تشبیہ پہ غور کریں تو لباس کتنی خوبصورت تشبیہ کا نام ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس میں پہلی چیز ہوتی ہے کہ لباس کے پہننے والے کی پسند کا خیال کیا جائے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں کی شادی 3 گھروں میں ہوئی، بڑی بیٹی سیدہ زینب ابو العاص کے ساتھ، دوسری بیٹی رقیہ عثمان کے ساتھ، پھر رضی اللہ عنہ، پھر ان کی وفات کے بعد تیسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے ساتھ، پھر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدنا علی کے ساتھ۔ آپ نے 4 بیٹیوں کی شادی سے پہلے ان سے پوچھا کہاں کرنا چاہتی ہو؟ ان کی سہیلیوں کے ذریعے، بڑی خواتین کے ذریعے، غیر محسوس انداز سے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جہاں تمہیں پسند ہو وہاں شادی کرو۔ ماں باپ آئیڈیا دے سکتے ہیں، اچھے برے کی تمیز دے سکتے ہیں، مثبت منفی کی کام دے سکتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن کا اختیار بچوں کو دینے دیں، تربیت اتنی اجلی کریں، پاکیزہ کریں کہ ان کے انتخاب میں غلطی نہ جائے۔ ایک آدمی نے بچے کو 25 سال تک اللہ و لاب میں رکھا، آوارہ میں رکھا، تعیشات میں رکھا، اب اچانک کہتا ہے فیصلہ اچھا کرے تو کیسے کرے گا؟ جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا۔ اتنی خوبصورت تربیت ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ میرے بیٹے کی تربیت میں انتخاب میں برائی نہیں ہوگی۔ ماں باپ، اس لیے قرآن مجید نے کہا جہاں تمہیں پسند ہو وہاں کرو۔ ایک صحابی نے کہا جی میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا دیکھا ہے؟ کہ جی نہیں۔ کہ دیکھو تمہارے قبیلے کی خواتین اور جہاں کر رہے ہو ان کے قبیلے کی خواتین کی آنکھوں میں فرق ہوتا ہے۔ بعض قبیلے ایسے ہوتے ہیں جہاں بلو آنکھیں ہوتی ہیں، چوڑی آنکھیں ہوتی ہیں، لمبی آنکھیں ہوتی ہیں، اور بعض قبیلے ایسے ہوتے ہیں جن میں چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، باریک آنکھیں ہوتی ہیں، بادامی آنکھیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا غیر محسوس انداز سے جہاں نکاح کرنا اس کو دیکھ لو، مستحب ہے، اور بعض کہتے ہیں سنت ہے کہ غیر محسوس انداز سے دکھا لیا جائے، اس سے نکاح میں مضبوطی آتی ہے، کیونکہ جمال ایک بنیادی فیکٹر تو ہے نا۔ مسلم کی روایت ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں، اور انسان کے اندر جمال کی بات رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نکاح 2 آدمی نہیں کرتے، یا زانی نہیں کرتا یا نامرد نہیں کرتا، باقی تو نکاح ایسے جیسے کھانا ہے، جیسے نیند ہے، جیسے پیاس ہے۔ زانی نکاح نہیں کرتا کیونکہ وہ ذائقے بدلنے کا عادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ذائقے بدلنے کی خاطر شادیاں کرنے والا ملعون ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کے آبرو کو تار کرنا صرف ٹیسٹ کی خاطر، اس خاطر نہ کرو، ویسے سنت سمجھ کے کرو، اور سنت سمجھ کے کرنے سے پہلے بھی دوسری تیسری چوتھی سے پہلے علماء سے پوچھ لو کہ کیا میرے اوپر دوسری ضروری ہے یا دوسری حرام ہے۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کا ڈرائیور تھا، ڈرائیوروں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا دوسری، پہلی شادی سے بھی 2 4 6 بچے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے تمہارے لیے تو منع ہے۔ کہنے کہ قرآن تو ایک ہے، قرآن آپ کے لیے اجازت ہے، میرے لیے منع ہے۔ کہا میرے لیے دوسری شادی کے میں اختیار کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، تمہارے پاس مکان ہی کوئی نہیں، خرچہ ہی کوئی نہیں،
ضروریات ہی کوئی نہیں، تو دوسرے کی بیوی کو لا کے ذلیل کرنا ہے؟ فقہا سے پوچھا جائے میری معاشی حیثیت یہ ہے، میری جسمانی حیثیت یہ ہے، میری اخلاقی حیثیت یہ ہے، میری علمی حیثیت یہ ہے، تو کیا میں دوسری شادی کروں یا میرے اوپر حرام ہے؟ دوسری شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ اجازت کی اتنی تبلیغ کرتے ہیں کہ کئی گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو۔ دوسری، تیسری، چوتھی کی اجازت ہے، حکم کوئی نہیں۔ چاہو تو دوسری کر سکتے ہو، تیسری کر سکتے ہو۔ تو جہاں اجازت ہے اس کی تبلیغ اتنی کرنی کہ اس کے لیے کئی گھر اجڑ جائیں، نازک رشتہ ہے۔ ہمارا برصغیر پاک و ہند کا ماحول بڑا مشکل سے اس کو گوارا کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ لباس ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا نا کہ لباس میں پہلی چیز ہے کہ جس نے آپ سوٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تھان کے تھان پھینک دیتا ہے دکاندار، سجے بنے سنورے تھان اٹھاتا ہے، 10 گز 20 گز کھول دیتا ہے اور آپ کو ترس آتا ہے، لیکن آپ کو ان 20 تھانوں میں ایک بھی پسند نہیں آتا، تو اس پہ کنڈیم کوئی نہیں، مذمت کوئی نہیں، چونکہ ہر آدمی کا ذوق الگ ہے۔ میں نے تو عرض کیا تھا آپ کو کہ مجنون نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، قیس نے، کہ میری شادی کروا دو لیلا کے ساتھ۔ یہ جو قیس ہمارے یہاں مجنون کے نام سے معروف ہے، یہ تابعی تھا۔ حضرت عمر کے ساتھ اس کی نشستوں کا جواز کتب تاریخ میں ملتا ہے، اور لیلا اس کی کزن تھی، اور اپنے قبیلے کا جواں مرد عالم تھا، نیک تھا، پارستہ سردار تھا، لے مین نہیں تھا۔ قیس بن عامر، کیسا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں، فخر ہوتا ہے قبیلے کا فقط ایک ہی شخص، غالباً اقبال نے کہا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا تھا میری شادی کروا دو، تو حضرت عمر نے لیلا کے والد کو بلا کے کہا مہربانی کرو ایک بات کرنی ہے، تو اس نے کہا جی آپ کے احسانات، آپ کی مہربانی اتنی ہیں، آپ حکم دیں۔ کہنے کہ آپ کے قبیلے کا نوجوان ہے قیس، اس وقت مجنون مشہور نہیں ہوا تھا، یہ 16-17 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے۔ مجنون مشہور ہوا 41 ہجری میں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت دے دی، سیدنا حسن نے اپنی خلافت سیدنا معاویہ کے حوالے کر دی۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے، سیدنا حسن نے 6 مہینے کے بعد خلافت سیدنا معاویہ کے حوالے کر دی 41 ہجری کو۔ اس سال کو عام الجمع کہتے ہیں، بڑا قیمتی سال ہے اس مسلمانوں کی تاریخ میں، ایک حکمران ہو گئے سیدنا معاویہ۔ سیدنا حسن خلافت حوالے کر کے واپس آ رہے تھے، تو ان دنوں اس کے اوپر کوئی مجنونانہ کیفیت طاری ہو چکی تھی قیس کے اوپر، تو راستے میں مل گیا۔ سیدنا حسن نے اس کو چھیڑنے کے لیے کہا، مذاق کے لیے کہا کہ قیس کیا صورتحال ہے، میں نے سیدنا معاویہ کو خلافت دے کر اچھا نہیں کیا، ایسے مزاح کے انداز میں یہ بات کی۔ تو یہ کہنے لگے جی آپ سید بادشاہ ہیں، جو کچھ کریں آپ کو حق ہے، لیکن مستحق معاویہ کی بجائے لیلا تھی، باقی آپ بادشاہ ہیں، جس کو دے دیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دیانتداری سے مشورہ پوچھا ہے تو مشورے کا حق یہ ہے کہ اقتدار کی اور خلافت کی مستحق لیلا تھی، معاویہ نہیں تھے۔ اس موقع پہ سیدنا حسن نے کہا انت مجنون، تو مجنون ہو گیا، یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو قیس کہنے کے بجائے مجنون کہنا شروع کر دیا کہ اہل بیت کے شہزادے نے مجھے مجنون کہا، تو مجھے اپنے بنو عام قیس، اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام کی نسبت یہ نام، یہ 41 ہجری میں ہوا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کے پاس جب آئے 16-17 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے، اس وقت قیس تھا، عالم تھا، بنو عامر قبیلے کا تھا، قیس بن کیسا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں۔ اس نے کہا جی اگر آپ سفارش کر دیں تو باقی تو میں نے کوششیں کر دیکھی ہیں، نہیں مانتے، آپ کر دیں تو میں کام بن جائے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کے والد کو کہا، اس نے کہا جی بسم اللہ، آپ کی بیٹی ہے، میں نے کرنا نہیں تھا، لیکن آپ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا، تو آپ کر دیں۔ تو آپ نے قیس کو بلا کے کہا مبارک ہو، تمہارا چچا لیلا کے حوالے سے مان گیا، اس نے میری درخواست قبول کر لی۔ ایک صحابی نے کہا کہ غیر محسوس انداز سے قیس کو لیلا دکھا تو دیں، وہ جو میں نے کہا تھا نا انتم لباس اللہ ہن لباس لکم، لباس میں پہلی چیز جو دنیا کے اندر مشترک ہے پہننے والے کا ذوق ہو۔ اب یہ ذوق کب ڈیولپ ہوتا ہے کیسے اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ذوق ایک بن جاتا ہے۔ میں ایک کپڑے پہنتا ہوں، آپ نے مجھے بعض سال سے دیکھ رہے ہیں، میں لائٹ کلر پہنتا ہوں۔ مجھے ایک دوست نے پیازی رنگ کا سوٹ دیا، اب میں نے کبھی پہنے نہیں پیازی رنگ، مجھے وہ کہ سلواؤ، میں اس کو انسلا نہیں دیکھ سکتا تھا، مجھے کہ سلو اور پہنو، اب میں کیسے پہنوں؟ اب مجھے پیازی رنگ سے کیوں محبت نہیں ہے اور مجھے گرے رنگ سے کیوں محبت ہے، اس کا میرے پاس لاجک کوئی نہیں۔
کوئی چیزیں انسٹال ہوتی ہیں، یا ماحول بناتا ہے، یا ایجوکیشن بناتی ہے، یا فطرت اندر لانچ کر دیتی ہے. اس طرح ہو گیا، مجھے کریلا پسند ہے، مجھے ٹنڈے پسند نہیں ہیں. اب اس کا میرے پاس کوئی جواب مانگے کہ اس کا جواب کیا ہے، دلیل کا دلیل کوئی نہیں. تو لباس کی پسند اپنی ہوتی ہے. تو صحابی نے کہا کیس نے جو لباس پہننا ہے زندگی کے لیے، یعنی لیلا، دکھا تو دیں. تو انہوں نے حضرت عمر نے کہا کیا طریقہ؟ چونکہ باقاعدہ اہتمام کر کے دکھلانا یہ غیر شرعی، غیر اخلاقی اور حمیت کے خلاف کام ہے. بچی کو کہنا یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ماں باپ اس کے، یہ تو ڈھور ڈنگروں کا کام ہے کہ وہ جانور دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں خریدنا ہے. حوا زادی کی، آدم زادی کی، اسلام کی بیٹی کو یوں ایک نمونہ قرار دینا اور پھر دیکھنے کے لیے آئیں اس کو، بیٹا چلو آؤ بیٹھو. تو وہ اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا نفسیاتی بجلیاں گرتی ہیں بچی پر. اور اگر وہ دیکھ کے چلے گئے اور 2-3 دن پھر وہ انتظار کر رہے ہیں ماں باپ، اور آگے سے جواب آگے جب پسند نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ والدین پہ کیا گزرتی. ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی، میاں بیوی ایک دوسرے کو فیس نہیں کر سکتے. 8-10 ہزار روپے کا نقصان ہوا، کھانا کھلایا بٹھایا، اور یہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں بچیاں. تو عہد فاروقی میں تھا، عہد نبوی میں تھا، لیکن اس طرح کہ نہ بچی کو پتہ چلے نہ والدین کو پتہ چلے. یہ منظر اس طرح مکمل کیا جائے کہ ان دونوں کو پتہ نہ چلے. تو صحابی نے کہا جی میں لیلا کو اپنے گھر بلاتا ہوں، میری بیٹی کی سہیلی ہے. تو بلایا گیا. کیس کو اس نے کہا کہ لیلا میرے گھر میں یہ دیکھ لو. اب لیلا کو نہیں پتہ، لیلا کے والدین کو نہیں پتہ، لیلا کی سہیلیوں کو بھی نہیں پتہ، یا صحابی کو پتہ، یا حضرت عمر کو پتہ، یا کیس کو پتہ. تو ان کو آگے دکھلایا کسی اس طرح دروازے کے کیواڑ سے جس میں لیلا کو پتہ نہیں تھا. اب جب آدمی ایک چیز کو مسلسل سوچتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں خاکی سا خاکہ بن جاتا ہے، تصوراتی خاکہ. تو جب لیلا کو دیکھا تو ایک وہ لیلا نہیں تھی جو اس نے تصورات میں سوچ رکھی تھی. تو واپس آ کے کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سناؤ بھائی کیس کیا صورت ہے؟ کہیں جی یہ وہ نہیں ہے جو میں نے سوچ رکھا. حضرت عمر نے جوتا اٹھا لیا، کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں. منتیں کرائیں، سفارشیں کرائیں، تیرے لیے اہتمام کیا. انہوں نے کہا جی میں نے جو سوچا تھا یہ وہ نہیں تھا. ایک آدمی نے کہا نا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر کے پاس ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا میرے تصوراتی معیار پہ پورا نہیں اترتی. جو میں نے سوچا تھا ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، وہ ویسی نہیں نکلی. حضرت عمر نے ایک جملہ بولا تھا. حضرت عمر نے کہا تھا میاں بیوی کے تعلقات تصوراتی معیار پہ نہیں ہوتی، زمینی حقائق پہ ہوتے ہیں. قدرت کا ہر پیدا کردہ انسان شاہکار ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. باقی اہل زمین اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، کالا رنگ، سفید رنگ، گندمی رنگ، لمبا ناک، چھوٹا ناک، فلاں. یہ اہل زمین کے ذوق ہیں. آسمان کی تخلیق میں لقد خلقنا الانسان. تو حضرت عمر نے کہا میاں بیوی کے تعلقات تخیلاتی معیار پہ، تصوراتی بنیادوں پہ نہیں چلتے، زمینی حقائق پہ چلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے یہودیوں کے اندر زنا کا آغاز اس طرح ہوا کہ مرد گندے رہتے تھے. آپ فرمایا گندے نہ رہا کرو، عورتیں بیزار ہو جاتی ہیں. امی عائشہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام کے وجود اقدس سے خوشبو آتی تھی، پھر بھی خوشبو لگاتے تھے. یعنی آپ کا پسینہ سر تپا، خوشبو ہی خوشبو، پھر خوشبو لگاتے تھے. آپ کے دانت مبارک سے نور نکلتا تھا، پھر بھی رات کو سوتے ہوئے آخری عمل مسواک تھا، اور صبح جاگتے ہوئے پہلا عمل مسواک تھا. کنگھی آپ کے سرانے پڑے تھے عائشہ گیسو. اب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ کو آپ کی ذات کو تکمیل حسن کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی. امت کو اسوہ دیا جا رہا تھا کہ مرد اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں، کیونکہ جو گھر میں آئی ہے وہ ذوق جمالیات کی مہر ہے. استھیٹک سینس اور ذوق جمالیات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. آپ فرمایا بنی اسرائیل میں زنا کا آغاز مردوں کے ذوق جمالیات کی تسکین کے پورا نہ کرنے سے ہوا. نہ کنگھی، نہ لباس، نہ کپڑا، نہ جوتا، نہ دھوتی، نہ اپنے آپ کو سنوارنا، اور مادھومن ملنگ بلنگ. ایک عورت، آپ نے میں نے سنایا تھا آپ کو، ایک عورت ایک مرد کو پکڑ کے لائی حضرت عمر کے پاس، اور اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس کو کھینچ کے لائی کہ یہ میرا شوہر ہے، مجھے سے طلاق دلوا دیں. حضرت عمر نے کہا کس سے؟ تو ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کہنے لگے اس سے. دیکھتی نہیں تھی اس طرح. حضرت عمر اس کو دیکھا تو لمبی داڑھی بہنگم، دانت پیلے، بال الجھے ہوئے، ببو سا بنا ہوا، کپڑے میلے گندے کچلے.
حضرت عمر نے دیکھ کے کہا یہ بیچاری تنگ آ گئی. اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے گندے اخلاق والوں سے اور گندی شکلوں والوں سے اپنی بچیوں کا نکاح نہ کیا کرو. ایک عورت طواف کر رہی تھی، طواف کہہ رہی تھی کتنی خوش قسمت ہیں جن کے مقدر میں صاف پانی ہے، شفاف پانی ہے، میٹھا پانی ہے. میرے مقدر میں گدلا پانی ہے، کڑوا پانی ہے. اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی شفاف چشموں پہ پینے کے لیے چلی جاتی. حضرت عمر سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. طواف کرتے ہوئے اپنے کرب کا اظہار کر رہی تھی. ذوق جمالیات کی حس بائی برتھ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت عمر سے کہنے کہ مجھے سے طلاق دلوائیں، یہ صاف ستھرا نہیں ہے. تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اس کے لباس، اس کے دانت، اس کا بال، اس کے کپڑے، اس کے جوتے کچھ بھی نہیں ہے جس کو اسلام نے حکم دیا. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، مسلم کی روایت ہے. اللہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. حضرت عمر نے اس کو اپنے گھر بھیجا عورت کو کہ آپ وہاں بیٹھو، اور اس کو بھیجا حمام میں کہ اس کی جا کے کنگھی کرو. تو اس کی کنگھی کروائی، نہلایا، دھلایا، پیسٹ کرایا، برش کروایا، مسواک کروایا، تیل لگوائے، بال ہموار کرایا، کپڑے درست کروائے. تو ایک ٹھیک ٹھاک بیچ میں سے آدمی نکل آیا. پہلے ایک عجیب سا تھا. اتنے میں حضرت عمر نے اس کی بیوی کو بلایا، کہنے کہ کس سے طلاق چاہتی ہوں؟ وہ دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی، کہنے لگی وہ جو میں ابھی آپ کے حوالے کر کے گئی تھی. تو حضرت عمر نے کہا چلو اس کے ساتھ چلی جاؤ. تو اس نے کہا عمر اللہ کا خوف کرو، اس کے ساتھ. تو کہنے کہ وہ جو پسند نہیں تھے اس کو لے لو. اس نے دیکھا تو وہ ایک نیا انسان پہ. انہوں نے کہا جی مردوں کو کہا کر گندے نہ رہا کریں ورنہ عورتیں بہکنے کے قریب چلی جاتی. اس لیے جس میں آتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سمائل پاس ضرور کرو. جو گھر کے داخلے کے آداب ہیں اور مسنون طریقے ہیں ان میں ایک یہ ہے گھر میں داخل ہوتے مسکرا کے داخل ہو. یعنی گھر کے آداب میں ہے کہ سمائل پاس کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ کہتے جب بھی اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے تھے. مسکراتے چہرے میں مقناطیسیت ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے. ایک ایسے ڈرونی شکل بنا کے آنا. مرد کا روب اس کے اخلاق ہوتے ہیں، اس کی ڈرونی شکل نہیں ہوتی. ایک آدمی نے کہا میں گھر داخل ہوتے ہوں تو میری بیوی ڈر جاتی ہے. اس نے کہا جانوروں سے انسان ڈر ہی جاتے. یہ کون سا اچھی بات ہے کہ جانوروں سے ڈر ہی جاتے ہیں. حسن اخلاق اصل روب ہے، سخاوت اصل روب ہے، شفقت اصل روب ہے، کردار کی مضبوطی اصل روب ہے، ذہنوں کی طہارت اصل روب ہے، ہاتھ کی کشادگی اصل روب ہے. مونچھیں روب نہیں ہیں، مصنوعی تکلف والا چہرہ روب نہیں ہے. تو حضرت عمر نے اس کے حوالے کیے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہنے کہ یہ تو وہ نہیں جو میں دے گئی تھی، وہ رینیو ہو چکا، اپڈیٹ ہو چکا تھا. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس میں کتنی دیکھو نا شکنے پسند نہیں کرتا آدمی، لباس میں داغ پسند نہیں کرتا. اچھا لباس میلا ہو جائے تو کون ہمیشہ کے لیے جلا دیتا ہے پھر صاف کر لیتا ہے؟ میاں بیوی میں اگر میل کو جیلا آ جائے تو دھو لو، گڑبڑ نہ کرو. اور دوسرا جو تشبیہ دی النساء حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. اس میں صرف ایک بات عرض کر دوں، کھیتی کے بیج بونے کے لیے سب سے پہلے اچھی زمین کا انتخاب ہوتا ہے. آدمی جب بھی زمین خریدتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ زمین بیج کو اگائے گی یا نہیں اگائے گی. اچھی زمین کا انتخاب. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا کہ تمہارا باپ شکایت کرتا ہے کہ جی باپ کے فرائض حقوق تو ہیں کہ باپ کے فرائض بھی ہیں. حضرت عمر نے کہا ہیں. کہ کیا فرائض ہیں باپ کے؟ میرے باپ کو میرے فرائض بھی بتاؤ. باپ حق تو مانگتا ہے، فرائض بھی ہیں. کہ اچھی ماؤں کا انتخاب کرے. باپ کے فرائض میں پہلا فریضہ، باپ کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری اچھی ماؤں کا انتخاب کرے. تو کہیں جی میرے باپ نے تو ایک طائفہ کا انتخاب کیا تھا، گلوکارہ تھی، رقص کر رہی تھی میلے میں، پسند آ گئی، اس کا چہرہ اس کو لے کے آ گئی. اب ایک کنجری میری تربیت کیا کرتی؟ یعنی یہ اپنا حق تو مانگتا ہے، فرض پورا نہیں کرتا. کاشتکار بیج بکھیرنے سے پہلے اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے. یہ چند ایک باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ نکاح اگر پائیدار رہے گا. یورپ اس وقت بکھر چکا ہے اور ان کا فیملی سسٹم بکھرا تو سارا پورا یورپ بکھر گیا. کوشش کریں کہ اپنا اہلی زندگی نظام مضبوط. آخری بات، آپ دیکھتے ہیں ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی فنکشن کھول کے بیٹھے ہیں، اسٹیٹس کھول کے بیٹھے ہیں، واٹس ایپ کھول کے بیٹھے ہیں، فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں، کیلکولیٹر کھول کے بیٹھے ہیں، گوگل کھول کے بیٹھے ہیں. اچانک فون آ گیا تو فون کے آتے ہی وہ فون جب آتے ہیں تو سارے فنکشن موبائل بند کر دیتا ہے، کال سامنے آ جاتی ہے
کہ جس فنکشن کو کھول کے بیٹھے ہو وہ سیکنڈری ہیں. پرائمری یہ ہے کہ جس کے لیے میں بنایا گیا تھا وہ میری کال سننا تھا، کال کا آنا تھا. اور اگر کال آئے اور پتہ نہ چلے اور سارے فنکشن ٹھیک ہوں اور کال کے آنے پہ فون کال نہ دے یا کرنے پہ کال نہ دے اور باقی سارے فنکشن دے تو ہم کہیں گے موبائل خراب ہے. موبائل کا پہلا کام ہے کہ جب کوئی کال آئے تو جس فنکشن میں لگاؤ، موبائل آنے واحد میں اوپر کال آ کے کہتی ہے اس فنکشن کو پیچھے کرو، کال آ گئی. قرآن مجید میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. لوگوں جب تم اپنے اپنے فنکشن میں ہو، کوئی میٹنگ میں آئے، کوئی نیند میں آئے، کوئی کلاس میں آئے، کوئی گپ شپ میں آئے، کوئی کھانے میں، جب کال آ جائے من یوم الجمعہ، جمعے کے دن کال آ جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر سارے فنکشن چھوڑ دو تاکہ تمہیں انداز ہو جائے کہ تم صحیح موبائل ہو یا خراب ہو چکے ہو. اور اگر آپ فنکشن میں لگے رہتے ہیں جس فنکشن میں اور فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع پہ نہیں آتے تو سب کچھ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہیں جو اللہ پسند کرنا چاہتے ہیں. موبائل سب کچھ ہو لیکن اگر کال پہ کال نہ آئے تو موبائل خراب ہے. آدمی سب کچھ ہو لیکن قرآن مجید میں آتا ہے اگر اذان کی کال آ جائے نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ واحد نماز ہے جس کے لیے قرآن نے کہا چھوڑ دو، حکم ہے. تو آپ کوشش کیا کریں جب اذان پہلی ہو جائے اس کے بعد جس فنکشن میں ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور اگر نہ چھوڑنے کو دل کرے تو پھر استغفار کریں کہ سب ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نزدیک میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے فنکشن نہیں چھوڑ رہا.